نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العلی العظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہاری اوپر اور اس کی رحمت، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ پچھلی آیات کریمہ سے بنی اسرائیل والے کی پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ درمیان میں ایک آیت کریمہ جو اس رکوع کی پہلی آیت کریمہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات ارشاد فرمائی کہ نجات کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح یہ دو بنیادی قواعد ہیں۔ جو آگے بھی ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، خواہ وہ پہلے سے مسلمان ہو یا پہلے یہودی ہو اور پھر مومن ہو جائے، اور یا پہلے نصرانی ہو اور پھر مومن ہو جائے، یا کسی اور مذہب پر ہو اور وہ پھر ایمان لے اور عمل صالح کرے تو وہ نجات پائے گا۔ اور یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل والوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات کتاب لے کر بنی اسرائیل والوں کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت نامہ جاری فرمایا ہے اور اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے اور تورات کے احکام کی پر عمل کرنا ہے، تو چونکہ تورات کتاب کے اندر بعض احکام مشکل تھے، مشقت والے تھے، تو اس لیے بنی اسرائیل والوں نے ان احکام سے جان چھڑانے کے لیے کچھ ہیلے بہانے کرنا شروع کیے۔ ان ہیلے بہانوں میں سے ایک ہیلا بہانہ انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے یا نہیں کی، ہم تو جب مانیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے خود فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے۔ یہ ایک نامعقول مطالبہ تھا، کیونکہ جب ایک شخصیت کو انہوں نے پیغمبر تسلیم کر لیا اور اس کے معجزات بھی اس کے ہاتھ پر دیکھ لیے، تو اب اس کی زبان پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب پیغمبر کی زبان پر بھروسہ نہ کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں ہمیں خود اللہ تعالیٰ فرمائے، یہ ایک نامعقول مطالبہ تھا۔ لیکن ان کے اوپر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ 70 آدمیوں کا انتخاب فرمائیں اور کوہ طور پر تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود فرمایا گیا کہ یہ میری کتاب ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے پیترا بدلا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آواز ہی سنی ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے، اب معلوم نہیں کہ اللہ کی آواز ہے یا نہیں، علیہ باللہ۔ تو ہم تو جب مانیں گے کہ جب ہم کھلا مکھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، یہ پیچھے گزر چکا ہے پچھلی آیات میں۔ تو اس موقع کی پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کڑکا آیا، بجلی آئی اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب وہ واپس لوٹ کر آئے اور اپنی قوم والوں کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کلام کو سن کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، تو یہ بات انہوں نے ٹھیک کی، لیکن اپنی طرف سے کچھ اضافہ بھی کر دیا، اور وہ اضافہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کتاب کے جن احکام پر تم سے آسانی کے ساتھ عمل ہو سکے کر لینا، اور جن سے احکام کی پر عمل کرنے میں مشکل محسوس ہو تو انہیں چھوڑ دینا، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ تو جب یہ انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے سامنے کہا تو بنی اسرائیل والے نے اب یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ جس حکم کی پر عمل کرنا مشکل لگتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیں کہ اس کو چھوڑ دو، اور جس حکم کی پر عمل کرنا آسان لگتا تھا اس کی پر عمل کر لیتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ان سے پختہ عہد لیا گیا کہ تم نے تورات کے تمام احکام کی پر عمل کرنا ہے۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، میثاق کہتے ہیں پکے عہد کو، پکا معاہدہ، کسی دو افراد کا پکا معاہدہ ہو جائے، دو جماعتوں کا پکا معاہدہ ہو جائے، بندے کا اور اللہ کے ساتھ پکا معاہدہ ہو جائے، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ یہ وثوق سے ہے، اردو زبان کے اندر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ میں وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم سے جب پکا وعدہ لیا اس وقت کو یاد کرو، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اچھا، یہ پکا وعدہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے، تو پکا وعدہ لینے کے بعد پھر وہ اندیشہ تھا کہ وہ پھر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا کہ اب تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، اگر نہیں مانتے تو یہ پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر آئے گا اور اس کو مانو۔ تو تب انہوں نے آ کر اس عہد کو اپنی زبانوں سے اعتراف کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کے احکام کی پر عمل کریں گے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ طور کے لغوی معنی ویسے ہی پہاڑ کے ہیں، یعنی طور کوئی بھی پہاڑ ہو اس کو عربی زبان میں طور کہہ سکتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر جس طرح ہر چیز کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، پہاڑ کے معنی کو ادا کرنے کے لیے بھی کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جبل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور بھی کئی الفاظ، ان میں سے ایک لفظ طور بھی ہے۔ لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی پہاڑ مراد ہو، لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ وہی پہاڑ مراد ہے کہ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب عطا فرمائی تھی، کوہ طور جس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس طور پہاڑ کو قرآن مجید کے اندر بیان کرنے کے لیے عام طور پر نسبت بیان کی جاتی ہے، جیسے والتین والزیتون وطور سینین، طور سینین یعنی سینا پہاڑ، سینا کے اندر جو طور پہاڑ ہے اس کی قسم۔ تو یہاں پر کیونکہ مطلق ہے اس لیے ہو سکتا ہے کوئی بھی پہاڑ مراد ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دور پہاڑ مراد ہو، یا ہم نے وہ پہاڑ تمہاری اوپر بلند کر دیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی ایسے ہی نہیں، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو، یعنی اس کے احکام کی پر پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کے احکام کی پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، اور یاد کرو بھی اور یاد رکھو۔ ایک قرآن تورات کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو اور یاد رکھو تاکہ تم برے انجام سے بچ سکو۔ تو جب یہ انہوں نے پختہ عہد لے لیا، کوہ طور پہاڑ سروں کے اوپر معلق تھا کہ ابھی ہم نہیں مانتے تو یہ کوہ طور پہاڑ ہمارے سروں کے اوپر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، جب وہ طور پہاڑ اپنی جگہ پر چلا گیا اور وہ مشکل ان سے ہٹ گئی اور یہ نارمل زندگی کے اندر، نارمل حالات کے اندر آ گئے، تو پھر اس عہد سے پھر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہاری پر اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور تمہاری پر ایک عمومی عذاب نازل نہیں فرمایا، جیسا کہ پچھلی قوموں کی پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر اور قوم لوط پر عذاب آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا عمومی عذاب تمہاری پر نازل نہیں فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تھی۔ اگر یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی تو اتنی بڑی جسارت کے بعد تمہارا دنیا کے اندر جینا ناممکن ہو جاتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کریمہ کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کے اندر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ہوا بنی اسرائیل والوں کے ساتھ، اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہدایت اور سبق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان تو ہمارے لیے کیا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی دوسرے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے یا کسی دوسرے کو سنایا جاتا ہے، لیکن سمجھانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعہ تو بنی اسرائیل والوں کا بیان ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر سبق پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ ایک عہد اللہ تعالیٰ سے ہم نے بھی کیا ہوا ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ ہم نے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم نے شعور کے ساتھ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک پختہ عہد ہے، اور ہم دل و جان کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی کلمے کی پر جئیں اور اسی کلمے کی پر ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پختہ عہد کے تقاضوں کو بھی پورا کریں،
اور پختہ عہد کے جو تقاضے ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر معاملے میں کی جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے. ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے ہم معاملات کو دیکھتے رہیں کہ ہم کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کہاں کہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہاری پر یعنی بنی اسرائیل والوں کی پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ تو ایک سمبل ہے نا، ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پر ایک مشکل ڈال دی. تو بسا اوقات ہماری زندگی کے اندر بھی مشکلات آ جاتی ہیں، انفرادی سطح کی پر بھی اور قومی سطح پر بھی ہماری پر مشکلات آتی ہیں. بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ اتنا مشکل کام ہے، بس ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو اس چوٹی کو کیسے سر کریں گے، اس مہم کو کیسے عمل کریں گے. تو فرمایا کہ یہ ان کی پر اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ بلند کیا تھا. تمہاری پر بھی بسا اوقات کوئی مصیبت کا، کوئی آزمائش کا، کوئی مشقت کا پہاڑ آ جاتا ہے. تو ایسے موقع کی پر یہ طرز عمل درست نہیں ہے کہ جب تک وہ مصیبت کا پہاڑ سروں کی پر ہے تو اس وقت تک تو اللہ کرتے رہیں، اس وقت تک تو قرآن پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، اور جب وہ مصیبت اور مشقت دور ہو جائے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر طرز عمل ہمارا یہی ہے کہ جب ہم کسی مشکل کے اندر پھنس جاتے ہیں، کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ لا علاج قسم کی ہوتی ہے یا کوئی اور مشکل پڑ جاتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا جی مسجد سے بچوں کو بلا لیں، محلے والوں کو بلا رہے ہیں، قرآن کا ختم کراتے ہیں، یاسین کا ختم کراتے ہیں، آیت کریمہ ختم کراتے ہیں. لیکن جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذکر کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا بھی بھول جاتے ہیں، پھر قرآن مجید کو پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جیسے بنی اسرائیل والوں کی پر جب تک پہاڑ سروں کی پر معلق رہا تو وہ ڈر کے مارے مانتے رہے، اور جب وہ پہاڑ ہٹ گیا اور نارمل حالات آ گئے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ قرآن مجید کے جو احکام ہیں ان احکام کو مضبوطی کے ساتھ ہم تھامیں. مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کو بازو کے اندر مضبوط پکڑ کر رکھیں تاکہ گر نہ جائے، بے بھی نہ ہو جائے. یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام کی پر استقامت کے ساتھ عمل کرو. ایسا نہ ہو کہ کبھی عمل کرو اور کبھی عمل نہ کرو. رمضان آئے تو نمازیں شروع کر دیں اور رمضان جائے تو نمازوں کو بھی بھول جائیں اور جو ہے نا وہ دیگر احکام کو بھی بھول جائیں. مطلب یہ ہے کہ نارمل روٹین کے اندر بھی انسان کو استقامت کے ساتھ دین کے احکام کی پر یکسوئی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ یاد کرو، جیسے حفاظ کرام حفظ کرتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو احکام ہیں ان احکام کو یاد رکھو. مطلب یہ ہے کہ جب موقع آئے عمل کرنے کا تو اس عمل کرنے کے موقع پر اس حکم قرآنی کو بھی یاد رکھو. ہم قرآن مجید کے الفاظ کو تو یاد کرتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں یاد رکھتے کہ جس موقع کے پر عمل کرنے کے لیے کوئی آیت کریمہ آئی ہے اس موقع کے پر ہمیں وہ آیت بھی یاد رہے اور وہ حکم بھی یاد رہے کہ اب ہم نے اس کے پر عمل کرنا ہے. جیسے قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ تم جب تم تولو تو ٹھیک طریقے سے تولو. اب یہ الفاظ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب تولنے کی اور ناپنے کی اور بیچنے کی باری آتی ہے تو اس وقت یہ حکم ذہن سے نکل جاتا ہے اور اس وقت یہ حکم یاد نہیں ہوتا اور اس وقت اس حکم کے خلاف کر جاتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی احکام، مثلا اقیم الصلاۃ ہے. اقیم الصلاۃ ہم پڑھتے رہتے ہیں، قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ پڑھتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس حکم کو یاد نہیں رکھتے. اس وقت ہم اپنے کاموں کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور نماز کو بھول جاتے ہیں. تو فرمایا کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس کے اندر ہے اس کو بھی یاد کرو اور یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو، یعنی اپنے برے انجام سے بچ سکو. اور یہ جو فرمایا کہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایک سمجھنے کے تعزیانہ ہے کہ جب ہماری طرف سے مصیبت ہٹ جاتی ہے، اور مصیبت دور کرنے والا اللہ ہی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ اس نارمل مصیبت والی کیفیت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم پھر جاتے ہو، یعنی پھر تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے پھر تم پھر جاتے ہو اور پھر اپنی دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک ڈنڈا سر کے اوپر ہوتا ہے تو انسان جو ہے نا وہ ٹھیک چلتا رہتا ہے، اور جب یہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو چلو پھر انسان آہستہ آہستہ کر کے سست ہو جاتا ہے. اور میں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اس کے باوجود بھی اگر ہماری پر کوئی ہماری زندگی بچی ہوئی ہے یا ہماری سانس چل رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہمارے جو اعمال ہیں نا، ہماری جو بدعمالیاں ہیں
گزشتہ اقوام کے اندر جو فردن خرابیاں پائی جاتی تھی نا، اللہ معاف کرے، وہ ہمارے اندر سب پائی جاتی ہے. جیسے قوم سمود کے اندر، قوم عاد کے اندر، قوم لوط کے اندر، قوم شعیب کے اندر، ان اقوام کے اندر جو خرابیاں الگ الگ پائی جاتی تھی، آج دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر بھی وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. اور ان خرابیوں کے باوجود بھی اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کی وجہ سے بچایا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں سنبھلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور جو احکام قرآن مجید کے اندر ہمیں لیے گئے ہیں، ہر موقع کی ان احکام کو ہمیں